السلام علیکم۔ آج کل میں ایک سوال بڑا چل رہا ہے کہ کرونا جو ہے وہ سب کو ہی لگے گا، چاہے کتنی بھی احتیاط کر لیں۔ مختلف اینکر سے بھی یہ بات سنی اور اپنے ارد گرد لوگوں سے بھی یہ میں نے بات سنی کہ کرونا تو لگے گا ہی لگے گا، سب کو ہی لگے گا۔ پر حالانکہ میں خود اس میں مبتلا ہوا ہوں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میں نے تو بہت احتیاط کی تھی، احتیاط کے بعد بھی لگ گیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ کہاں سے لگا، مطلب کہ سارا، کیونکہ میرا کوئی انٹریکشن کسی سے تھا نہیں، بس بہت ہی منیمم انٹریکشن تھا۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ آخر لگا تو کہاں سے لگا۔ تو جب سب سے پہلے بندے کو جو ہمارے آفس میں ہائی لائٹ ہوا، ڈیٹیکٹ ہوا کہ اس کو کرونا وائرس ہے، تو اس بندے نے ہمارے، جو ہم ایک ہی ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بیٹھتے الگ الگ سائڈ پہ ہیں، بہت دور بیٹھتے ہیں۔ تو اس نے صرف اس جا نماز پہ نماز پڑھی، جس کے فوراً بعد میں نے ہی اسی جا نماز کو یوز کیا، اور میں نے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ کہ میں نے اس کو، آفس تھے، کاغذ بہت تھے، تو میں نے کاغذ اوپر رکھ دی جہاں میرے ہاتھ پڑ رہے تھے جا نماز پہ، یا جہاں مجھے وہ کیا نام ہے، سر میرا پڑ رہا تھا، لیکن صرف ناک ایک جگہ مس ہو رہی تھی جو جا نماز کے اوپر ہی پڑ رہی تھی، اس پہ کاغذ پہ وہ نہیں پڑ رہی تھی، لیکن وہ شاید وہاں سے لگا، اور کوئی ایسی کوئی وہ نہیں تھی جگہ، یا کوئی ایسی میری مطلب بے احتیاطی ہو جس سے مجھے کرونا وائرس لگ گیا ہو۔ ماسک بھی ہم پراپر یوز کر رہے تھے، اور صرف آفس اور گھر اور کوئی تیسری ایکٹیویٹی تھی نہیں۔ اور بہرحال، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کو لگے گا، جیسے ایک پروگرام میں چل رہا تھا، ایک اینکر صاحب ہیں عمران، وہ اپنا بتا رہے تھے کہ میں نے بہت احتیاط کی، پوری فیملی نے بہت احتیاط کی۔ وہ گھر سے داخل ہونے سے پہلے گھر کے باہر لان میں ایک واش روم تھا، وہاں نہاتے، کپڑے چینج کرتے، پھر وہ آتے۔ تو میرے بھائی، آپ گھر میں کتنی بھی احتیاط کر لیں، لیکن اگر آپ کے ارد گرد جو لوگ آفس میں ہیں وہ بے احتیاطی کر رہے ہیں، یا آفس میں جاتے ہوئے آپ کو، یا اسٹوڈیو جاتے ہوئے کسی ایسے بندے سے انٹریکٹ ہوا کہ آپ کو، یا فیس ٹو فیس کانٹیکٹ بھی ہوا، تو اس میں آپ کو کرونا وائرس لگ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اتنی احتیاط کے بعد اگر مجھے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کو لگے گا، یہ بالکل غلط سی بات ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں لگا ابھی تک، ابھی بھی وہ الحمدللہ وہ احتیاط کر رہے ہیں اور سب۔ تو یہ کہنا کہ سب کو لگے گا، اس سے ایک بدگمانی پھیلتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار اب تو یہ لگے گا ہی لگے گا، جو ہونا ہوگا ہوگا، اللہ مالک ہے۔ اللہ بے شک اللہ مالک ہے، اور اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن احتیاط بھی اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا نام ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، اس کو، اس پہ تو عمل کرنا ہے نا، اور تمام اسباب کو لے کے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اپنی اس میں کہ اللہ کی طرف سے آنا ہے، ٹھیک ہے، ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب انسان احتیاط کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک اطمینان بھی ملتا ہے کہ اللہ، میں نے احتیاط کی اور اس کے بعد بھی یہ ہو گیا، تو یقیناً اس میں تیرا ہی فیصلہ ہے، تیری رضا ہے اس میں نا۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ احتیاط کریں، جتنا زیادہ احتیاط کر سکتے ہیں، گھر سے کم نکلیں۔ یوں سمجھیں کہ حالت جنگ میں گھر سے نکلے تو آپ کو کیا نام ہے، آپ کے اوپر بمباری ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح وہ ریسرچ میں بھی بتاتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ اگر بات بھی کرتا ہے تو اس کے منہ سے کرونا کا پیشنٹ جو کیریئر بھی ہے، ابھی تک کیریئر کے بارے میں صرف WHO نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ یہ کیریئر جو ہے یہ ٹرانسمٹ نہیں کرتے جس کو سمٹمز نہیں ہے، لیکن اس کو بہت سے ممالک نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ایون سعودی عرب میں بھی، جہاں ہم ہیں آج کل، ادھر انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور ابھی بھی کیریئر کے لیے انہوں نے یہی رکھا ہے کہ تمام ماسک پہنیں گے، اور جو کیریئر ایسے ہیں جن کو سمٹمز نہیں ہوئے اور وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے، ان کو انہوں نے کوارنٹین ہی کیا ہوا ہے، ان کو ایسے فری ہینڈ نہیں دیا ہے کہ وہ گھومتے پھریں، دندناتے پھریں۔ تو اسی لیے یہی ہے کہ یہ ساری احتیاط کرتے رہیں، ہاتھوں کو صاف رکھیں، ماسک کی بھی اچھا مینجمنٹ ہے، ماسک کو کس طرح یوز کرنا ہے، یہ سامنے سے نہیں پکڑنا، اتارنا کس طرح، بہت سارے طریقے ہیں۔ اب ایک مریض جو ہے، ایک کرونا کا جو کیریئر ہو یا مریض ہو، وہ جب بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے 200-250 جراثیم ویسی گرتے ہیں، چھینک مار دے یا کھانس لے تو اس سے کوئی 40-50 ہزار جراثیم نکلتے ہیں جو اسپریڈ ہوتے ہیں۔ اور اگر ماسک کے بغیر یہ
تقریباً کوئی 2 میٹر تک کے فاصلہ یا اس سے زیادہ 3 میٹر تک فاصلے کو اٹین کرتے ہیں، اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن بہت سے ممالک اس بات کو کنفرم کرتے ہیں ان کی اپنی ریسرچ کے تحت کہ یہ ایئر بورن وائرس ہے۔ اٹلی کی ریسرچ ہے کہ یہ کیونکہ بہت سی انہوں نے ریسرچ میں پتہ چلا کہ جو ان کا جو وائرس ہے وہ بہت سی ایئر کنڈیشن کی ڈکٹ میں پایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایئر بورن ہے۔ اسی لیے یہی میں کہہ رہا ہوں، احتیاط کریں، احتیاط بہت ضروری ہے، ابھی بھی بچ سکتے ہیں۔ پاکستان کی حالت بہت بری ہے، ہاسپٹل میں ابھی ہمارے جاننے والے بیچارے در بدر خواک ہو رہے ہیں۔ کراچی میں مختلف پرائیویٹ ہاسپٹل انہوں نے چیک کر لیے، دارالصحت اور یہ لیاقت نیشنل آغا خان، یہ سارے پرائیویٹ ہاسپٹل فل چل رہے ہیں۔ منسٹر کی پرچی پہ بھی کام نہیں ہو رہا، کوئی ایڈمیشن آپ کو نہیں مل رہا، گورنمنٹ کے ہاسپٹل فل چل رہے ہیں۔ خدا را احتیاط کر لیں، بہت احتیاط کریں تاکہ آپ بچیں، آپ کے بچے بچیں، آپ کے گھر والے بچیں، اپنے لیے نہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ حکومت کے لیے آپ صرف ایک نمبر ہوں گے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ سب کچھ ہوں گے۔ تو اسی لیے بھائی احتیاط کریں، بار بار میں اس بات پہ زور دیتا ہوں، کیونکہ بھائی یہ بڑا تکلیف دہ اور ڈیڈلیسٹ وائرس ہے۔ کسی کے لیے شاید اتنی تکلیف نہ دے، لیکن جن کے لیے تکلیف دے گا وہ پھر آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آمین۔